آج ہم قرآن زندہ کلام سے دیکھیں گے. کھڑے رہیے تھوڑی دیر کلام کے تاثیر کے لیے میرے ساتھ مل کر کھولیے. 2 تلاوتیں آج ہم کریں گے. پہلی تلاوت اخبار کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 17ویں سے 18ویں آیت. اخبار کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 17ویں اور 18ویں آیت. اور دوسری تلاوت آج ہم پڑھیں گے یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 29ویں آیت. جو کوئی برکت لینا چاہے وہ اونچی آواز میں ضرور پڑھے. ہم پہلی تلاوت دیکھیں گے اخبار کی کتاب اس کا 16واں باب اس کی 17ویں اور 18ویں آیت. اور جب وہ کفارہ دینے کو پاک ترین مقام کے اندر جائے تو جب تک وہ اپنے اور اپنے گھرانے اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے لیے کفارہ دے کر باہر نہ آ جائے اس وقت تک کوئی آدمی خیمہ اجتماع کے اندر نہ رہے. پھر وہ نکل کر اس مذبح کے پاس جو خداوند کے حضور ہے جائے اور اس کے لیے کفارہ دے اور اس بچڑے اور بکرے کا تھوڑا تھوڑا سا خون لے کر مذبح کے سینگوں پر گرد اگرد لگائے. آپ یہاں پہ پڑھیں گے. جی دوسری تلاوت یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 29ویں آیت. یہ سن چکیے. یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 38ویں آیت. 29ویں آیت. دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی بات جی سب تشریف رکھیے. زندہ خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی. اب جو بچے کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجیے. آپ کا دھیان صرف میری طرف ہونے چاہیے. آپ بچوں کے ساتھ گھر میں خوب کھیلتے ہیں. اچھا کھیلنا چاہیے بچوں کے ساتھ. لیکن جب آپ عبادت میں ہوں جب آپ دعا میں ہوں تو آپ نے بڑے احتیاط کے ساتھ اور بڑے دھیان کے ساتھ اللہ کلام کو سننا ہے. اس لیے ہم ساری عمر شفا نہیں پاتے کیونکہ ہم اپنے دنیاوی کاموں میں لگے رہتے ہیں. کلام مقدس میں لکھا ہے جب کلام نازل ہوتا ہے تو انسان شفا پاتے ہیں. کیا ہوتا ہے جی؟ تو اگر ہم شفا ہی نہ ملے 50 سال تک اور ہم ڈیلی خدا کے گھر میں بھی جائیں اتوار کو بھی جائیں شفا نہ ملے تو غلطی کس کی ہوگی؟ ہماری غلطی. ہم نے سنا ہی نہیں. ہم چرچ میں بھی آ کر اپنے کاموں میں پڑے ہوئے تھے. اس لیے خدا نے بھی برکت دی. وہ کہتا تو اس لائق نہیں. تو نے میرے کلام کو سنا نہیں. اگر تو سنتا تو کلام تیرے اندر کام کرتا اور تو شفا پا جاتا. یاد رکھیے گا شفا پانے کا ڈھنگ ہمارے پاس ہے. یہ ہمارے پاس ہے. آپ کا ایمان آپ کو شفا دیتا ہے. لیکن کلام سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے اور سننا خدا کا زندہ کلام میں سے. آپ جب کلام سنتے ہیں آپ کا ایمان بڑھتا ہے اور جب آپ کا ایمان بڑھتا ہے تو آپ شفا پاتے ہیں. یاد رکھیے گا سب کچھ ہماری اپنی وجہ سے ہے کسی دوسرے کی وجہ سے نہیں ہے. یسوع نے کہا جا تیرے ایمان نے تجھے تیرے ایمان نے تجھے اس نے کہا 2 دفعہ سن دل اور دماغ دونوں سے. میری طرف دھیان لگا دل اور دماغ دونوں سے. تھوڑی دیر کے لیے دل اور دماغ دونوں یہاں پر رکھیے تاکہ خدا کے کلام کو سنیں سن کر اس پر عمل کرنے والے بنے اور ابدی شفا پا سکیں. آج ہمارا ٹاپک ہے کفارہ. کیا ٹاپک ہے جی؟ کفارہ. کفارہ کو انگلش میں کہتے ہیں اٹونمنٹ. اور اس کا مطلب ہے بنیادی طور پر یہ لفظ ایک عربی لفظ کفر سے نکلا ہے یعنی گناہ کو ڈھانک دینا. کس کو ڈھانک دینا جی؟ گناہ کو ڈھانک دینا. جس کا کفارہ کا مطلب ہے گناہ کو ڈھانک دینا. گناہ کو ڈھانک کر اس کو جس کے برخلاف گناہ کیا جائے رضامند اور مطمئن کرنا. کفارہ کا مطلب ہے گناہ کو ڈھانک کر اس کو جس کے برخلاف گناہ ہوا ہو رضامند کرنا یا مطمئن کر دینا. اور آج ہم نے ابار اس کے 16ویں اور 17ویں باب میں آج یہ سب کچھ دیکھنا ہے کہ قربانی ایک ایسا عمل تھا جس سے خدا کے غضب کو ٹھنڈا کیا جا سکتا تھا اور غضبناک شخصیت کو راضی کرنا ہوتا تھا. ہم چلیں گے پرانے نامے سے پھر نیا نامے کی طرف جس میں ہم نے 2 حوالے پڑھے ہیں. ان دونوں حوالوں میں ہم یسوع مسیح کو دیکھیں گے کہ اس نے کس طرح ہماری خاطر قربانی دے کر کفارہ دے کر باپ کو رضامند کر دیا. باپ کو راضی کیا خوش کیا.
یہ وہی ایام تھے جب وہ تیار ہو رہا تھا قربانی کے لیے. یہ وہ دن تھے جس دنوں کے اندر وہ قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا. ہم ان ساری باتوں کو دیکھیں گے. اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا خدا غضبناک خدا ہے؟ کیا کسی ایسی قربانی کو پیش کرنے کی ضرورت تھی تاکہ اس کا غضب ٹال جائے؟ آپ سارے کیا سوچتے ہیں؟ خدا غضبناک ہے؟ چلو پیچھے بیٹھے ہوئے، کیا خدا غضبناک ہے؟ نو. جواب آیا نہیں. تو پھر کیوں خدا چاہتا ہے کہ کفارہ ہو اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے؟ سنیے غور سے. خدا ایک پاکیزہ شخصیت ہے اور گناہ پاکیزگی کے خلاف کام کرتا ہے، اور کلام مقدس فرماتا ہے کہ خدا پاک ہے اور وہ پاک لوگوں سے پیار کرتا ہے، اور خدا نہیں چاہتا کہ لوگ اس خدا سے دور رہیں. اس لیے اس جدائی کو دور کرنے کے لیے کفارہ ادا کیا جاتا تھا اور حکم دیا گیا تھا تاکہ کفارے کا، تاکہ انسان پھر سے خدا سے ملاپ کر لے. لوگ سمجھتے تھے شریعت مشکل کام ہے، لیکن ایکچول میں شریعت کیا تھی؟ راز بازی کو جانچنے کا آلہ تھا. آدم اور حوا کو ایک حکم ملا تھا راز بازی شریعت کا، وہ ایک حکم. اور مزے کی بات ہے ایک حکم بھی پورا نہیں ہو سکا. صرف ایک حکم اور وہ بھی پورا نہیں ہوا. اس لیے اس نے کہا انسان کی جو سوچ ہے شروع سے گناہ میں مبتلا، اگر یہ ایک پر بھی کام نہیں کر سکتا تو زیادہ ہو تو مشکل ہو جائے گا. اور یقین جانیے خدا غضبناک نہیں بلکہ محبت کا خدا ہے. اس نے کہا میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو پیش کر دیا. یہ محبت کا ثبوت تھا. اور خدا چاہتا ہے کہ قربانی دینے سے تاکہ تم اس سے دور نہ رہو. لیکن جب ہم گناہ کرتے ہیں خدا ہم سے دور ہو جاتا ہے. ہلو، گناہ کرنے سے خدا ہم سے دور ہو جاتا ہے. خدا ایک باپ ہے. کیا باپ چاہتا ہے اس کے بچے سے جدا رہے؟ یا جتنے ماں باپ ہیں اگر کبھی غصے میں آ کر بچے کو گھر سے نکال دے تو کیا حالت ہوگی ماں باپ کی؟ بتا. ماں پیو چنگے طریقے نہ پتا ہے. بچے اگر یہ سوچ لیں کہ نہیں سر ماں پیو سر نہ پیار نہیں تو یہ بات غلط ہے. ماں باپ کبھی چین سے سو نہیں سکتے اور رات دن اس کا دھیان اس بچے کی طرف رہے گا. چاہے بچے نے جتنی مرضی بدتمیزی کی ہے، جتنا مرضی وہ گناہگار ہے، جتنا مرضی وہ برا آدمی ہو گیا ہے، لیکن باپ اور ماں کی ٹکٹکی اس بچے کی طرف رہے گی. رات کو سوتے ہوتے اسے اس کا دھیان نہیں رہے گا. خدا بھی آپ کا باپ ہے. وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ میرے بچے مجھ سے دور ہو جائیں. گناہ آپ کو خدا سے دور کرتا ہے. تو یاد رکھیے گا خدا پاک ہے اور جب آپ گناہ کرتے ہیں آپ ناپاک ہو جاتے ہیں. آپ جب ناپاک ہوتے ہیں خدا نے غصے میں آ کر نکال دیا بیٹے کو اور بیٹی کو. جب انہوں نے گناہ کیا اس نے اپنے گھر سے نکال دیا، لیکن نکالنے کے بعد بھی وہ خوش نہیں ہے. وہ افسردہ ہے، وہ بے چین ہے. میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا، وہ میں نے اس کو گھر سے نکال دیا، اب وہ خوش نہیں ہے. اب وہ چاہتا تھا بیٹا میرے پھر سے قریب آ جائے. بیٹے کو قریب لانے کے لیے اس نے قانون دیا قربانی کا. اس نے کہا اگر تو یہ گناہ کرے تو قربانی چڑھا، جب تو قربانی چڑھائے گا تو میرے پاس آ جائے گا. کیا خدا قربانی سے خوش ہو سکتا ہے؟ ہلو، کیا خدا قربانی سے خوش ہو سکتا ہے؟ بڑا زبردست بات اسماعیل نبی نے ساؤل کو بتائی تھی. اس نے کہا قربانیوں سے زیادہ بہتر وفاداری. قربانی سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ وفاداری. اگر تو وفادار اور تابعدار ہوگا تو گناہ نہیں کرے گا. جب تو گناہ نہیں کرے گا تو خدا تیرے قریب ہوگا. اس لیے زبور 145 کے 18ویں آیت میں لکھا تھا کہ خدا سب کے قریب نہیں ہے. خدا سب دعا کرنے والوں کے قریب نہیں ہے. سن لیجئے، ہم اکثر ماں باپ یہاں پانچ صاحب پوچھیں دعا کروں، پانچ صاحب میں بڑی دعا کرنا، اور جب ہم عمل دیکھیں یا ہم زندگی کو دیکھیں تو ساری فضول، ساری ڈیڈ لائف. اور پھر کہیں جی ہم دعا کرتے ہیں. پھر میں انہیں آیت بتاتا ہوں بھائی جی کلام مقدس میں لکھا ہے خدا سب دعا کرنے والے قریب نہیں ہے، بلکہ صرف اس کیا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی کیا کرے، جو روح اور سچائی سے پکارے، جو روح اور سچائی سے بندگی کرے. اس بات کو یسوع مسیح نے دہرایا. اس نے کہا خدا ایسے لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہے، ایسے لوگوں کو جو روح اور سچائی سے اس کی کیا کرے.
آج ہم خدا کو نہیں ڈھونڈتے, خدا ہمیں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. اسی میلے نہیں پا رہے ہوتے. ہماری زندگی گناہ گار, ہماری سوچیں گناہ گار, ہمارے قدم گناہ گار, اور ہماری نظریں بھی گناہ گار ہوتی ہیں. اتنے سارے گناہ کر کے ہم خدا کو پسند کیسے آ سکتے ہیں؟ ہم اسے پسند نہیں آ سکتے کیونکہ خدا بدی سے نفرت کرتا ہے. خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے, گناہ گار سے نہیں, کیونکہ اس کے بیٹے بیٹیاں ہمیشہ اس کی نگاہ میں. خدا یہ چاہتا ہے اس گناہ کو ترک کر میرے پاس آ جا. اور گناہ کو ترک کرنے کا پرانے نامے میں آسان سا طریقہ تھا. اس نے کہا اگر تجھ سے غلطی گناہ خطا ہو گئی ہے تو قربانی چڑھا کر میرے پاس آ, میں پھر بھی تجھے گلے سے لگا لوں گا. چاہے مجھے قربانیاں پسند نہیں ہیں, لیکن پھر بھی تیرے اس ایکٹ سے میں تجھے پھر سے گلے سے لگا لوں گا. حالانکہ مجھے پسند نہیں ہے کہ تو قربانی کرے میرے پاس آ جائے. اب بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہی ہوگا کوئی گل نہیں, گناہ کر لو, ایک بکرا لے جائیں گے تو کام اوکے ہو جائے گا, رب راضی. لیکن خدا اندر سے میرے خیال سے خوش نہیں ہو رہا ہوگا کہ تیری اس قربانی سے, تھوڑے سے پیسے خرچنے سے میں اندر سے خوش نہیں ہوں. کاش میرا تابعدار اور وفادار بیٹا ہی بیٹی ہوتا اور تو گناہ کرتا ہی نہ, تاکہ میں تجھے گلے سے لگا دیتا. کئی لوگ خدا میں چھوڑ دیتا ہے, چل جا پھر پھیٹا پھوٹا کھا کے آ جا. مسلم بیٹے کی مثال میں باپ نے چھوڑ دیا, بیٹا گیا سب کچھ برباد کر کے, بربادی کو دیکھ کر, بربادی کو محسوس کر کے, اپنے بدن پر تکلیفیں سہ کر جب واپس آیا باپ نے گلے سے لگا لیا. اس نے کہا کافی ہے, تم مر گیا تھا اب زندہ ہو گیا. تو مر گیا تھا. خدا کو کیسے لوگ پسند ہے؟ بس کیسے لوگ پسند ہے؟ زندہ لوگ. ہلو پیچھے والے بھی ذرا, کیسے لوگ پسند ہے خدا کو؟ روح اور سچائی سے اور زندہ لوگ. جو گناہ نہیں کرتا, جو پاک اور مقدس ہے, وہ زندہ ہے. اور جو زندہ ہے وہ خدا کا پسندیدہ ہے. خدا نے کہا پاک اور مقدس لوگ مجھے پسند ہیں. اپنے آپ کو پاک کرو جس طرح میں پاک ہوں, تاکہ میں تمہیں اپنی بارگاہ میں داخل کر سکوں. اب آج 16ویں باب کے اندر ہیڈنگ ہے یوم کفارہ. کیا ہیڈنگ ہے جی؟ ہلو کیا ہے جی؟ یوم کفارہ. اس میں خدا نے ایک پادری صاحب کو کہہ دیا. پادری صاحب کا نام تھا ہارون. موسیٰ نبی کا بڑا بھائی ہارون پادری کا ہے. اس کے 2 بیٹوں نے سزا پائی تھی. باپ ڈر گیا تھا, اس کے بیٹوں نے عمل صحیح نہیں کیا, خدا نے دونوں بیٹوں کو آگ سے جلا کے بسم کر دیا. کیا خوبصورت زمانہ, آگ نہ جلا کے بسم. پادری صاحب کے بیٹے دونوں آگ سے جلا کے بسم ہو گئے. کاش خدا آج بھی آگ نازل کرے, سارے ٹھیک ہونے کا انتظام پکا پکا ہو جائے, ایک سڑے تو باقی سارے ٹھیک ہو جائے. آج ہم سست پڑ گئے. آج اس فضل کا دور جو ہمیں برکت دینے کے لیے آیا تھا, ہم نے اپنے آپ کو سست کر دیا. کبھی ہم اٹھتے نہیں خدا کے لیے, کبھی ہم پورے دن میں خدا کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے, کبھی ہمارے پاس وقت ہی نہیں, کبھی ہمارے پاس کلام پڑھنے کے لیے وقت نہیں. جب اس کے دونوں پادری صاحب کے بیٹے مر گئے تو خداوند نے دوسری آیت میں موسیٰ سے پھر حملہ ہوا. اس نے کہا اپنے بھائی ہارون سے کہے پاک ترین مقام میں ایسے ہی نہ آ جایا کر, بلکہ قربانی خطا کی چڑھا کر پھر میرے پاس آیا کر. کیا کر کے؟ قربانی کر کے, اپنے آپ کو پاک کر کے پھر میرے پاس آیا کر. دیکھ لیں کتنا ضروری ہو گیا پادری صاحب کے لیے. اس نے کہا تیرے 2 بیٹے مر گئے ہیں, اب کہیں ایسا لوگ میں تجھے بھی مار ڈالوں. جب بھی میری حضوری میں آیا کر, اپنے آپ کو پاک کر کے آیا کر. اور آج ہم نے 17ویں 18ویں آیت میں پڑھا, اس نے کہا کفارہ دینے کو پاک مقام کے اندر جب تو جائے تو پہلے اپنی, پھر اپنے گھرانے, اور پھر بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے لیے کفارہ دے. کس کس کے لیے؟ اپنے لیے, اپنے گھرانے کے لیے, اور پھر ساری اسرائیل قوم کے لیے کفارہ دے کر پھر تو میرے پاس آ اور خیمہ اجتماع کے اور پاکیزہ مکان کے اندر آ سکتا ہے. اپنے لیے, اپنے گھرانے کے لیے, اور ساری قوم اسرائیل کے لیے. اور ایوب نبی بھی ایسا کیا کرتا تھا, وہ اپنے بیٹوں کے لیے بھی قربانی دیتا تھا, تاکہ ہو سکتا ہے اگر ان سے غلطی گناہ سرزد ہو گئی ہے تو میں ان کے لیے پہلے قربانی چڑھا دوں. انجانے میں بھی اگر غلطی خطا ہو گئی ہے تو میں ان کے لیے دعا کروں اور ان کے لیے قربانی چڑھاؤں. اپنے لیے, اپنے گھرانے کے لیے, اور ساری قوم اسرائیل کے لیے. لیکن پھر وہ نکل کر اس مذبح کے پاس جو خداوند کے حضور جائے اور اس کے لیے کفارہ دے.
قربانیاں چڑھانے کے بعد، کفارہ دینے کے بعد، خدا کو راضی کرنے کے بعد پھر اس کی حضوری میں جاؤ. کیا جیسے کبھی دعا دے بہن تو پہلے کبھی خوش کیتا خدا؟ ہیلو جی، کبھی ہم نے خوش کیا خدا کو؟ تاری آواز نہیں آ رہی. خوش کیتا ہی نہیں کبھی. اینٹی فٹافٹ جا کے 2 منٹ دی دعا تے بھج کے اپنے کما دی. یہ ہماری دعا ہوتی ہے. تے خدا خوش ہی نہیں ہوتا، ہس رہا ہوتا ہے. اینڈی دعاؤں میں تیرے منہ دے مارا گا. یاد رکھیے، سب سے پہلے خدا کو خوش کیجیے. خوش کرنے کے لیے اس کی شکر گزاری کیجیے، پھر توبہ کیجیے. اے خدا باپ، میرے بڑوں کے میرے غلطی گناہ خطا، میری زبان کی خطاؤں کو بخش دے. مجھے اس لائق بنا تاکہ میں تجھے خوش کر سکوں. خدا باپ مجھے اس لائق بنا تاکہ میں گناہ اور بدی سے بچ کر آپ میں قائم رہ سکوں اور آپ کے نام کو جلال دے سکوں. اور کلام یہ فرما رہا ہے کہ تھوڑا سا خون لے کر مذبح کے سینگوں پر بھی لگا دینا. کس پر لگا دینا؟ مذبح کے سینگوں پر. یسایا نبی نے کہا بغیر خون بہائے معافی نہیں ملتی. بغیر خون بہائے معافی نہیں ملتی، معافی نہیں ملتی. اور اسی 16 باب کی 29 آیت میں لکھا تھا یوم کفارہ، کفارہ کا ایک دن. قربانی بھی چڑھانی ہے اور اپنی بھی قربانی دینی ہے. جیسے ہم روزوں کے یہاں میں چل رہے ہیں، قربانی بھی چڑھانی ہے اور اپنی جان کو دکھ بھی دینا ہے. ہلو، کیا کیا کرنا ہے؟ قربانی بھی چڑھانی ہے آتشین، اور اپنی جان کو دکھ بھی دینا ہے. اسی کا دکھتا رضا کام کر رہے ہیں. آج سنیے غور سے آگے چل کے یسوع نے کس طرح ایک کام کیا. کلام مقدس میں لکھا ہے 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی جان کو دکھ دینا، خواہ تمہیں دیسی یا پردیسی لوگ ہو، سب کفارہ ادا کرنا. اور یہ ایک دائمی قانون ہوگا، اور تم اپنے آپ کو سب گناہوں سے خداوند کے حضور پاک ٹھہرو گے. پاک کرنے کے لیے اس نے کہا اپنے آپ کو بھی دکھ دو، اپنی جان کو بھی، اور قربانیاں بھی چڑھاؤ. اس طرح تم اپنے آپ کو پاک کرو گے. آج اگر ہم قربانیاں نہیں چڑھائیں گے تو وائس کی کتاب میں لکھا ہے زمین پر کوئی ایسا راست باز انسان نہیں کہ نیکی کرے اور خطا نہ کرے. نیکی کرے اور خطا نہ کرے. اور یونا کے خط میں لکھا ہے پہلے خط کے اندر، اگر کوئی اپنے گناہ کا اقرار نہ کرے اور یہ کہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. میں پرسوں عیسیٰ نگری میں تھا اور وہاں پر میں نے ایک آدمی کے بارے میں سنا، اس کے پیٹ میں پانی اور پانی گلے تک آ چکا ہوا ہے. اور میں نے ان سے کہا آپ نے کسی پادری صاحب سے دعا نہیں کرائی؟ انہوں نے کیا جی پادری صاحب نے کیا توبہ کر. تو انہوں نے کہا میں کہا گناہ کتنا جائے میں توبہ کروں، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، میں تو ٹھیک ہوں، میں کہ کیتا بھلا میں معافیا مانگتا. پھر یہ اللہ کا خط بتا رہا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. ہمیں اپنے آپ کو خاکسار اور عاجز بنانے کی ضرورت ہے. یسوع نے ایک فریسی اور گناہگار کی مثال دی تھی. اس نے کہا 2 لوگ دعا کر رہے تھے. ایک نے یہ کہا اے خدا میں فریسی ہوں، آپ کا بندہ ہوں، ہفتے میں 2 بار روزے رکھتا ہوں، ہر چیز پر دائیں دیتا ہوں، میری سن. گناہگار نے دعا کی اے خدا میں اتنا گناہگار ہوں کہ اپنی نظریں آسمان کی طرف نہیں اٹھا سکتا. یسوع نے لوگوں سے پوچھا دونوں کی کتنی دعا ٹھیک سی؟ لوگوں نے کہا گناہگار کی. خدا میں سکھا رہا تھا کہ تم بھی اس طرح دعا کیا کرو، اپنے آپ کو خاکسار اور عاجز بنا کر دعا کیا کرو. اور کلام مقدس فرما رہا ہے یسایہ 59 چیپٹر کی 2 ورس میں لکھا ہے تمہاری بدکرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے، اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا ایسا کہ وہ نہیں سنتا. خدا سن نہیں رہا کیونکہ تمہارے گناہوں نے تمہارے اور خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے. اب فاصلہ آ گیا ہے، اس لیے وہ تمہاری سن نہیں رہا. اگر کوئی مجھ سے کہے نا میں پوچھنا دعا کر دیا جی میں کبھی خدا نے گل بات ہوئی ہے نہیں، تو میں کہا پھر لگتا ہے کوئی خرابی ضرور ہے. ہمارا خدا زندہ خدا، ہمارا خدا جواب دینے والا، ہمارا خدا سوال کرنے والا. ہمارے خدا کو جب ہم پکاریں گے وہ ہمیں جواب دے گا، اور ہمیں جواب دینا چاہتا ہے. لیکن تو مجھے پکارے گا اور میں تجھے جواب دوں گا. زبور 138 کی 2 آیت. اس کا مطلب ہے دعا کا مطلب ہے بات چیت کرنا، خدا سے سوال جواب کرنا. آپ پکارے وہ جواب دے. اگر جواب نہیں آ رہا سمجھے کوئی دعا ہائے ضرور ہے. جدائی کی دعا جو گناہ نے پیدا کرتی ہے،
किसने दीवार पैदा कर दी है? हेलो, किसने दीवार पैदा कर दी? जुदाई की दीवार गुनाह ने पैदा कर दी है। और फिर ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਮ ਵੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਵਾਉਣ ਤੇ करने ਆ ਤੇ ਭਾਈ जी कुछ ना कुछ तो जरूर बेचेगा। वो तुझे जवाब नहीं दे रहा, वो तुझसे दूर है और वो अब तेरी सुन भी नहीं रहा। तो दुआ बैठने का फिर फायदा कोई नहीं, अपने आप को धोखा देने वाली बात है, क्योंकि गुनाह तो छोड़ना नहीं, ना गुनाह का इकरार करना है। तो खुदा माफ कैसे करे? लिखा है तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें जवाब दूंगा और जब तुम मुझसे मांगोगे तुमको दिया जाएगा। आप तौबा करिए, अपील करेंगे, खुदा माफ कर देगा। ये उसका रहम और फजल है। रोमियो के खत उसके 3 बाब की 23 आयत में लिखा है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। रोमियो के नाम खत 3 बाब की 23 आयत, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से। क्या आप चाहते हैं आज जलाली बन जाए? हेलो, आप चाहते हैं आप जलाली बन जाए? आवाज बड़ी घट है। और कोई मांग लो, को पाक करो, को जलाली बन जाओ, को फायदा हो जाए, वरना कल को जब डंक खाने की बारी आएगी तो फिर रोना है, तो उधर बचना किसने है? मकाशवर 9 बाब के मुताबिक शैतानी फरिश्ते आकर डंक मारेंगे 5 माह के लिए और मौत दूर हो जाएगी। खुदा कहता है मैं चाहता हूं कि तुम सब जलाल से भर जाओ और जलाली हो जाओ। यिर्मयाह नबी की किताब पहले बाब के अंदर लिखा है, यिर्मयाह ने कहा तेरा कलाम मेरी हड्डियों में जलती आग के शोला के मानद है। किसकी मानद है जी? जलती आग के शोला के मानद। मैं जब्त करते करते थक गया, मुझसे रहा नहीं जाता। खुदा यीशु मसीह चाहते हैं हम सब जलाली बन जाएं। ए बाप जैसा तू मुझ में मैं तुझ में हूं, इस तरह ये सब हम में एक हो जाए जलाली। और यूहन्ना 17 बाब की 4 आयत लिखा था ए बाप मुझे फिर वैसा जलाली बना दे जैसे मैं दुनिया के बने से बेशतर तेरे साथ जलाल में मौजूद था। और वो हम सबको जलाली बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है जी? जलाली बनन, आग से भरा, जिसके अंदर ना कोई बीमारी, ना कोई तकलीफ, ना कोई दर्द, ना कोई परेशानी, जिसके साए से लोग शिफा पाए। और यीशु मसीह चाहते हैं आप सब के वसीला से लोग शिफा पाए, आप सब के वसीला से मौजूदात हो, बड़े बड़े काम हो, नबूवतें हो, आप सब के वसीला से। लेकिन ये जलाली तब बनेगी जब हम पाक और मुकद्दस हो। जब हम क्या होंगे जी? हेलो, जब हम पाक और पुराने नामे के अंदर कुर्बानियों ने कफारा अदा किया, कुर्बानियां दी ताकि गजब करने वाला ठंडा पड़ जाए, खुश हो जाए और काम आसान हो जाए। नए नामे के अंदर एक आया कफारा देने वाला, क्या नाम था बोला उसने? हेलो, क्या नाम था कफारा देने वाले का? आवाज नहीं आती भी। हमने भी बड़ा पहले बाब की 29वीं आयत यूहन्ना नबी ने कहा था देखो वो यीशु जा रहा है, ये खुदा का बर्रा है जो तमाम दुनिया के गुनाह उठाने जाएगा। कफारा देने वाला, गुनाह उठाने वाला अपने ऊपर, उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया ताकि हम अपनी जिंदगी पा सके। क्या पाए जी? और यूहन्ना 3 बाब की 17वीं आयत में लिखा था क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा को कम करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। क्या पाए दुनिया उसके वसीला से? हेलो, क्या पाए दुनिया उसके वसीला से? दुनिया उसके वसीला से निजात पाए और गुनाह से पाक होकर खुदा की हुजूरी में बगैर कुर्बानियां चढ़ाया जाए। आज के हर उनको जरूरत नहीं है कि कुर्बानियां चढ़ा कर आए, वो कहेगा यीशु मेरा कफारा दे चुका है, आज वो मुझे पाक कर चुका है और मेरा कफारा यीशु ने दे दिया, अब मैं पाक हूं। याद रखिएगा, लेकिन फिर भी हम जब गुनाह करें, फिर भी जब गुनाह करें तो माफी जरूरी है। यीशु ने कहा जो भी मेरे नाम से बाप से मांगोगे, बाप से मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। और इब्रानियों के नाम का 10 बाब की 26 में लिखा है क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें तो गुनाहों की कोई और कुर्बानी नहीं रही। कई तो हम जानबूझ के गुनाह करते हैं, पता भी है काम खराब है, पता भी मैंने फैंटा पेगा दे तो काम करके, फिर भी इब्लीस की बात मानकर उसको अपना बाप बनाकर हम हक की पहचान खो देते हैं। भूल जाने हैं कि भाई गुनाह कर रहे हैं, सजा मिलनी है, फिर जो सजा मिलती है फिर रोने हैं, फिर भाई साहब जो कराने भाई साहब दुआ करो, तो भाई साहब कहते हैं चलो फिर मिल के तौबा करो ताकि खुदा माफ कर दे। हाँ,
बीमार परेशान हो? चलो हम खुद चाहते हैं, परेशान रहे, बीमार हो, सब कुछ हमारे साथ हो ये, लेकिन फिर भी कहता हूँ वो आपसे प्यार करता है। अगर हम सारी उम्र बीमार ना हो तो शायद हमें खुदा याद ही ना आए। हाँ, अगर हम बीमार ना हमें खुदा याद ही ना आए तो असं सारी उम्र बगैर तौबा दे कट दीजिए और कल को हमेशा की लाकत में पड़ जाए। कलाम में लिखा है खुदा सजा देकर तरबियत करता है। क्या करता है जी? सजा देकर तरबियत करता है कि चल तौबा कर लेना, और मेरे कोल होते आ जा, और मैं तुझे पाक करना चाहता हूँ बीमारी से, दुख से, तकलीफ से, परेशानियों से, मुसीबतों से पाक करना चाहता हूँ। कई दफा हम बरकत पाना नहीं चाहते, ना शफा पाते, तो अंदर को लेना देना नहीं, अभी अपने काम कर लिए तो बेहतर। याद रखिए, अगर आप यहाँ पर हैं तो कुछ कर दिखाइए, अपने आप को पाक करने के लिए दुआ कीजिए। लेकिन दुआ की पहचान हासिल करने के बाद फिर जानबूझकर गुनाह करें तो फिर गुनाह की कोई और कुर्बानी नहीं रही। यीशु हमारी खातिर कुर्बान हुआ ताकि अबदी गुनाह से छुटकारा दे। और लिखा है गुनाह, बैल और बछड़ों का खून खुदा को पसंद नहीं आया, फिर उसने अपने बेटे को भेजा। माँ बाप कितने बैठे यहाँ पर हाथ कीजिए। माँ पे पूछा नहीं थे। अगर आपका एक ही बेटा हो, बेटी भी हो गई, और खुदा के एक कुर्बान कर दे तो फिर जी माँ भी हो, एक ही बेटा बेटी हो और खुदा के एक कुर्बान कर दियो तो फिर एल्डर साहब का सोचा मैं भेज देते वैसे उनकी कुर्बानी तो वाकई जरूरी है एल्डर साहब। लेकिन बात यह है, कुर्बान करने के लिए चला गया आदमी, जैसे एल्डर साहब ने हाथ खड़ा किया, जरूर खुदा कहे तो मुझे लगता है वो ये काम कर गुजरेंगे। इब्राहिम ने अपने बेटे को पकड़ा, कुर्बान करने के लिए ले गया, ना बेटे को पता और ना मां को पता। बेटा वहां पर जाकर जब नगरी में ढूंढी गई तो कहने लगा, ऐ बाप, कुर्बानी किसी करनी, जानवर तो है कोई नहीं। इब्राहिम ने कहा, ऐ मेरे बेटे, खुदा अपने लिए खुद ही बर्रा मुहैया करेगा। खुदा अपने बेटे के लिए खुद ही क्या करेगा जी? बर्रा मुहैया करेगा। और खुदा ने बर्रा मुहैया किया। यीशु मसीह की सूरत में बाप ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, और जरूरी था कि उसका खून बहे, क्योंकि बगैर खून बहाए माफी नहीं मिलती। और अहबार 17 में लिखा था कि इंसान की जान उसके खून में है। किसके अंदर है जी? इंसान की जान उसके खून में है, इसलिए तुम खून ना पीना, क्योंकि खून के अंदर इंसान की जान है। इसलिए यीशु मसीह ने खून बहाकर अपनी जान दी ताकि सब उसके सिला से निजात पाए। सब उसके सिरे से क्या पाए जी? अगर उसने निजात दे दी है तो हमें बस अब इस निजात पर कायम रहना है। गुनाह और बदी से बचकर अपनी जिंदगियों को नूरानी बनाए, नूर बनाए। अगर हम गुनाह करते हैं तो तरीके हमारे अंदर है, अगर हम पाक और मुकद्दस हैं तो हम दुनिया का नूर हैं, और नूर हमेशा चमकता है। बात याद रखिए, नूर क्या होता है जी? कोई बंदा मसीह बड़ा ईमानदार हो गए, दुआ करने वाला हो गए, तो फैक्ट्री किसी को पता ही ना हो, है ना जी? गल कंपनी किसी को पता ही ना हो भाई बंदा मसीह, तो मैं समझता हूँ कोई तरीके उसके अंदर अभी तक सही काम नहीं हो रहा। अगर वो पाक और मुकद्दस है और नूर है तो वो चमकेगा। लोग उससे अगर कहेंगे भाई ऐसा लिए भी दुआ करना जरा, उसकी सच्चाई, उसकी ईमानदारी, उसके अंदर जो कलाम है वो लोगों के अंदर फैलाएगा और अपने किरदार से यीशु के नाम को जला देगा। फिर होगा कफारे का असल मतलब पूरा। अगर यीशु ने कफारा दिया तो हमें भी कुछ करना चाहिए कि नहीं? हेलो, साहब कुछ करना चाहिए कि नहीं? भरावो की करना चाहिए? बोला सर, सुते रहना चाहिए घर से, कोई दुआ नहीं, कोई रोजा नहीं, कोई कलाम नहीं, ऐसे करना चाहिए तो की करना चाहिए? दुआ करनी चाहिए। अब मेरा पीछे जवाब आना चाहिए जी। और खुदा के ताबे लो, और जरा ठीक हो गया। अब पिछले तरह बोले ऊंची बात। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, खैर है आपका पार्टिसिपेट करना बड़ा अच्छा है इस्लाम के अंदर। यस, रोज अपने गुनाहों की माफी